بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے موجودہ سیٹ اپ آیا ہے، جب سے رجیم چینج کا معاملہ پاکستان میں ہوا ہے، لگ بھگ 3 سال ہونے والے ہیں، کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ دہشت گردی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے اہم رہنما کا قتل کر دیا گیا ہے۔ باجوڑ سے خبر آئی ہے کہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جاں بحق ہو گئے ہیں۔ صوفی حمید فائرنگ کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی، اندھا دھند فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ جاں بحق ہو گئے۔ اور جماعت اسلامی کے اہم رہنما بتائے جاتے ہیں، جنرل سیکرٹری تھے صوفی حمید، یہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ باجوڑ کے علاقے عنایت قلعے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم افراد جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری صوفی حمید پر اندھا دھند فائرنگ کر کے بھاگ گئے، اور صوفی حمید جو باجوڑ کے جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے جگہ پر پہنچ کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دیں، جبکہ صوفی حمید کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب چونکہ بنیادی ذمہ داری یہاں صوبائی حکومت کی ہے، لہٰذا وفاقی حکومت ایسے لگتا ہے کہ وہ بری ذمہ ہو جاتی ہے ایسے واقعات سے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں JUI کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور دہشت گردی اس طرح سے بڑھتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ صرف خیبر پختونخوا نہیں، بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے ہولناک واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ چاہے سندھ ہو، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا، اور اس طرح کے دیگر واقعات بہت زیادہ رپورٹس ہونے لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، کیونکہ حکومت کی توجہ ہمیں نہیں نظر آتی کہ دہشت گردی کے خلاف اتنی ہو جتنی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہوا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں کہ سینکڑوں مقدمات تو صرف عمران خان کے خلاف ہیں، ہزارہ مقدمات تحریک انصاف کے خلاف ہیں۔ ساری پولیس ہو، ادارے دیگر، سب لوگ، پروسیکیوشن، یعنی سارے محکمے اگر آپ دیکھیں، وہ صرف اور صرف اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یعنی انسداد دہشت گردی کے پرچے سب سے زیادہ تحریک انصاف پر ہوئے ہیں، تو دہشت گردوں کے خلاف کہاں کوئی کارروائی ہوگی جب ساری فورس آپ نے اس طرف لگائی ہوگی، CTD کو اس طرف لگایا ہوگا، تو پھر کس طرح سے چیزیں بہتر ہوں گی؟ اب یہ تو بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی یہ چونکہ باجوڑ کا علاقہ ہے اور خیبر پختونخوا کا ہے تو ان کی حکومت جانے، کہ ایک نیشنل ایشو ہے، تمام حکومتوں کو اس میں ساتھ دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک پر، یعنی اس طرح بلوچستان کی گورنمنٹ ہے تو جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بس ٹھیک ہے جی وہ جانے، اور وفاقی حکومت بری ذمہ ہے، یا سندھ میں واقع ہوا ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، یہاں خیبر پختونخوا میں ہوا ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو جہاں واقع ہو پنجاب میں نون لیگ کی ہے، بس جی ان کی گورنمنٹ ہے وہ جانے، ہمارا اس سے کیا لین دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت فرمائے، اور لوائقین کو صبر دے۔ اب جماعت اسلامی کے لیے بھی ظاہر نقصان ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر اب کوئی بھی پارٹی محفوظ نہیں نظر آ رہی ہمیں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ دوسری طرف حکومت کو اب اس وقت خوف جو ہے وہ ہے 24 نومبر کا، کہ جی 24 نومبر کو عمران خان نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، فائنل کال ہے، تو اب حکومت نے ساری توجہ اس طرف کر دی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اب گورنر راج لگانے کی تیاریاں ہیں، کیا اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن 24 نومبر میں جو اصل سرپرائز ہے وہ کیا ہے، جہاں حکومت کچھ کنٹرول نہیں کر سکتی، جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، کچھ بھی نہیں کر سکے گی، بالکل حکومت بے بس ہو جائے گی، اور وہ میں خبریں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ اس میں جو سرپرائز ہے اصل میں وہ ہے اوورسیز پاکستانی۔ دیکھیے عمران خان نے نوجوانوں کا کہا ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمیشہ عمران خان کی اسٹریٹجی کہہ لیں، یہ سوچ کہہ لیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اثاثہ ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے۔ یعنی IMF سے بھی آپ کو اتنا قرض نہیں ملتا، اس سے کئی گنا زیادہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ڈالرز بھیجتے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ تو وہ پاکستانی جن کو یہاں پر حکومت نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا ہے، یہ کیوں بات کرتے ہیں پاکستان کی، ان کو احساس ہی نہیں کہ ان کو پاکستان سے کس قدر محبت ہے۔ جب وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو ان کو اور زیادہ وطن کی ایک محبت جاگتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، روزگار کے لیے ہیں، کاش ہمارے وطن میں سب چیزیں ہوں، ہمارا وطن کیوں نہیں اس طرح سے ہو سکتا۔ ان سے پیار ہوتا ہے، ان کو یہاں پر اپنے بہن بھائیوں سے پیار ہے، اس وطن کی مٹی سے پیار ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کی مٹی نصیب ہو، یہ ان کا پیار اور محبت ہے۔ تو وہ اوورسیز پاکستانی بہت بڑا سرپرائز پیکج ہیں، اور انہوں نے خود سے، یہ تحریک انصاف کا نہیں اس میں کہ جی تحریک انصاف کے کارکن ہیں فلاں ہیں، نہیں، وہ یہاں پر خود ہی لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔
فون کرتے ہیں کہ جی آپ نے ضرور نکلنا ہے، 24 نومبر کو آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ہم آپ کو فنڈ کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، وہاں سے بیٹھے۔ اب یہ حکومت ان پر تو دہشت گردی کے پرچے نہیں دے سکتی، اوورسیز پاکستانی کے گھروں پر چھاپے نہیں، باہر نہیں مار سکتی، یہاں پر ان کا رشتہ دار پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے گھر پر چھاپا، اس کا کاروبار تباہ کر دو، اس کو اٹھا لو، لاپتہ کر دو، ٹارچر کرو، یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہاں نہیں یہ سب کچھ ہو سکتا کہ دہشت گردی کے پرچے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو وہ پاکستانی ایک تو تحریک انصاف کے لیے فنڈنگ ویسے بھی بہت کرتے ہیں، شوکت عالم سے لے کر کرکٹ کے وقت سے لے کر عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے اپنی اپنی حکومتوں پر، یورپ ہو، برطانیہ، امریکہ، تمام حکومتوں پر انہوں نے ایک پریشر ڈالا ہوا ہے، قراردادیں آ رہی ہیں، وہ اپنے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، تو ہم ہر ملک سے اس بارے میں توقع رکھتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے جی پاکستان کے بارے میں، کیوں نہیں جواب دیتے؟ اس میں اقوام متحدہ تک بات پہنچ چکی ہے، وہاں سے اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں۔ تو اب اوورسیز کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اور وہ والنٹیئر کر رہے ہیں۔ تو اگر فرض کیجیے اب 1 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی ہیں، 1 لاکھ پاکستانی بھی یہاں پر ایک ایک بندے کو فون کر کے موٹیویٹ کرتا ہے یا ان کو لے کر آتا ہے، تو یا ایک شخص 2 لوگوں کو کہتا ہے تو لاکھوں لوگ ہو جائیں گے اس طرح سے۔ اس کے علاوہ میں خود چونکہ دیہات میں جانا ہوتا ہے، ہمارا بھی تعلق ہے دیہات سے، تو جب آپ جاتے ہیں تو وہاں ہمارے پنجاب میں بہت سے دیہات، بہت گاؤں ایسے ہیں، بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پر فیملی کا کوئی نہ کوئی ممبر باہر گیا ہوا ہے، ایک بھائی باہر ہے، ایک یہاں پر ہے، اور وہ یعنی پیار محبت ہے، جو باہر ہے وہ یہاں کا بھی خیال رکھتا ہے، تو وہ لوگ تو بددعائیں اور گالیاں دیتے ہیں، یقین کریں۔ تو اوورسیز کا یہاں بڑا انفلوئنس ہے، وہ کہتے ہیں جی ووٹ کس کو دینا ہے، ہم اس طرح سے سپورٹ کریں گے، یہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل سرپرائز جو 24 نومبر کا ہے وہ اوورسیز کا ہے، جن پر اس حکومت کا بس نہیں چل رہا، اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نہیں ان سے اتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ووٹ بھی ان کو نہیں دینا۔ یہ اوورسیز کون ہوتے ہیں، یہ ایسی باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کا احساس نہیں۔ اچھا یہ ساری جائیدادیں باہر بناتے ہیں، تو یہ اوورسیز سے زیادہ اوورسیز ہیں، کیونکہ جا کر وہاں انویسٹ کرتے ہیں، وہ تو وہاں روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو وہاں دولت لے کر جاتے ہیں، انبار لگانے، محلات بنانے کے لیے، جو پاکستان کی شرافی ہے، جن کے 12 ارب ڈالر صرف دبئی میں نکل آتے ہیں، باقی تو چھوڑ دیجیے، برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں کیا کیا کچھ ہے، وہ تو ایک کہانی الگ ہے۔ تو بہرحال اب یہ ایک سرپرائز پیکج ہے، حکومت یہاں کچھ نہیں کر پا رہی اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں خود سے، اور وہ ایک فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو اور زیادہ موٹیویٹ کرے گا، اور لوگ ویسے ہی تنگ ہیں، پریشان ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں کہ عمران خان جب بھی کال دے گا ہم نکلیں گے، جب بھی کال دے گا ہم نکلیں گے۔ تو بھی یہ 8-9 دن میں آپ دیکھیے گا کتنی بڑی تعداد میں کارکن چارج ہو جائیں گے، ان کا پریشر تھا اپنے جتنے بھی لیڈرز تھے ان کے اوپر، تو عمران خان نے اب کال دے دی ہے تو وہ تو نکلیں گے ہی، لیڈرز وغیرہ دیگر وہ چاہے ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، کارکن نکلیں گے، اور پریشر ان کا تھا کارکنوں کا کہ جی ہم نے نکلنا ہے اور کال دو۔ تو عمران خان نے اب 24 نومبر کی کال دی ہوئی ہے، اس میں اوورسیز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی سخت سٹیٹمنٹس دینے لگے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم اس حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے، یہ بڑا غلط کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے زرعی انکم ٹیکس بل کی مخالفت کر دی ہے، ارکان کا واک آؤٹ بھی ہو گیا ہے۔ ارے واہ کیا بات ہے، ان کو اب یہ کس لیے یاد آ رہا ہے، کیوں یہ 24 سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے لگے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی، نون لیگی حکومت معاہدے پر عمل نہیں کر رہی، جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً علیحدہ ہوئے۔ بھائی آپ کے وہ لوگ تو وہاں پر تھے، آپ کے اہم ترین آدمی فاروق نائک صاحب ساری سپورٹ حکومت کی کر رہے ہیں ہر جگہ، تو یہ بیانات دے رہے ہیں۔ بہرحال اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت میں سب اچھا نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ بار بار سندھ کے ساتھ تفریق اور الگ سلوک نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیے وہی سندھ کارڈ کہ کم از کم وہاں کا ووٹ انٹیکٹ رہے، اور ہم سے تو بات ہی نہیں کی، مجھے فلور پر بل مجھے دیا گیا اور بل پہلے آ گیا، کاپی مجھے بعد میں دی جاتی ہے، تو پاس تو آپ پھر بھی کرواتے ہیں، تو آپ نے اسی تنخواہ میں کام کرنا ہے، لیکن ان سٹیٹمنٹس کا امپیکٹ تو ہوگا کہ ظاہر ہے پتہ لگے گا کہ ہاں انسٹیبلٹی ہے، جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہمیں نہ عزت دی جاتی ہے نہ سیاست کی جاتی ہے، دنیا میں حکومت اتحادیوں کے ساتھ معاہدوں پر عمل کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ نوکری کر رہے ہوں گے آپ کو جو کہا جائے گا آپ نے وہ کرنا ہے، بس یہ سٹیٹمنٹ آپ سنتے جائیں، جس سے ظاہر عدم استحکام تو ان سٹیٹمنٹ سے بڑھے گا۔ اور پھر کہا کہ جی معاہدوں کی خلاف ورزی ہوئی، طے ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی مشاورت سے بنائی جائے گی، 26ویں ترمیم میں میں مصروف تھا، پیٹھ پیچھے کینالز کی منظوری دے دی، سمجھتا ہوں اتفاق رائے کہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، حکومت کینالز پر جو طریقہ اپنا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ذمہ داری ہے کہ سی ای سی کو زمینی حقائق سے آگاہ کروں، کر لیں جی۔
زرداری صاحب کے بارے میں کہا کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی ٹانگ فریکچر ہوئی ہے، طبیعت اب بہتر ہے، علاج چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی عادت بن چکی ہے کہ دہشت گردی کے واقعے پر بیانات، تعزیتی دورے ہو جاتے ہیں، عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت باتیں نہیں عمل کر کے دکھائے۔ حکومت دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ بلاول کو یاد آ رہا ہے، بڑی بات ہے جی۔ ہم پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، امریکہ کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور بیٹی کو میں جانتا ہوں، بی بی شہید کو بھی ٹرمپ نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ آصف علی زرداری ٹرمپ کو صدر بننے سے پہلے جانتے ہیں، اپنے تعلقات گنا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی ہمارے امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، میں جب وزیر خارجہ تھا تب بھی اچھے نہیں تھے، اب تو اس سے بھی برے ہیں۔ یہ سب باتیں وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں انٹرنیٹ اور وی پی این بندش پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ اچھا، لیکن ساتھ ہم نے بھرپور دینا ہے حکومت کا، ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی جاتی۔ ایک دور تھا سڑکوں پل کا، لیکن اب ہم نے اگر بچنا ہے تو ملک ایک ہی طریقے سے بچ سکتا ہے، زراعت اور ٹیکنالوجی سے معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں، لیکن اس حکومت کو پتہ ہی نہیں انٹرنیٹ اور وی پی این کے معاملے پر، کچھ ان کو نہیں پتہ۔ اور 4G سروس کا کہتے ہیں کوئی 4G نہیں ہے یہاں پر، 3G انٹرنیٹ سروس دی جا رہی ہے اور اب انٹرنیٹ کو مزید سپیڈ کو سست کر دیا گیا ہے۔ یہ بلاول کو اب پتہ نہیں یہ سب باتیں اب کس طرح سے یاد آ گئیں، کیا ہو گیا، تو بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ایک ایک جملہ بول رہے ہیں بڑا، جناب وہ جیسے ہی ملک میں آئے ہیں پتہ نہیں باہر سے آ کر کیا سبق پڑا ہے کہ آ کر حکومت پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ تو حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے، مگر ظاہر ہے مجبوری ہے، وہی ہے نا وہ کہ عمران خان آ جائے گا، ورنہ عمران خان تو یہ اس لیے دبک کر بیٹھے ہیں کہ ساری پاپولیرٹی عوام اس کے ساتھ ہیں، تو ہم اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی مجبوری ہے، ان کے نیب میں بھی کیسز تھے اس لیے سب اکٹھے ہوئے، تو مجبوری سے اکٹھے ہیں، ورنہ اختلافات دیکھ لیجئے کہ کتنے زیادہ ہیں کہ ایک پالیسی میں بھی ساتھ نہیں ہے، جی بتایا نہیں جاتا، فلاں نہیں کیا جاتا، پیٹھ میں چھرا گھونپا جاتا ہے، لیکن ہم اکٹھے تو ہیں، چونکہ ورنہ خان ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔